وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. میرے محترم دوستو، قرآن حکیم میں جا اللہ پاک نے اہل ایمان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کی، بڑی ہی محبت کے انداز میں نصیحت فرمائی کہ میرے بندو، اپنی زندگی سے توبہ طائب ہوتے رہو تاکہ آگے چل کر تم کامیابی حاصل کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ نجم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اے میرے بندو، اپنے پرہیزگاری بیان مت کرو، پاکی بیان مت کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں نیک پرہیزگار متقی کون ہے۔ کبھی کسی بندے کے سامنے اپنی بڑائی کے اظہار مت کرو کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں بڑا متقی انسان ہوں، پرہیزگار انسان ہوں، میں اپنے آپ کو بہت گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہوں، میں نیک ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تمہیں، کوئی اور نہیں جانتا تم کیا ہو۔ اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے ہمیں؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے ایک ایک رگ سے باخبر ہے۔ وَحَبْلٌ مِّن، وہ اتنا نزدیک ہے ہمارے من ورید کہ ہمارا شارک بھی ہمارے اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب اللہ ہمارے قریب ہے۔ اور فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ إِلَّا هُوَ ثَالِثُهُمْ۔ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ جب تم دو افراد آپس میں سرگوشی میں بات کرتے ہو ایک دوسرے کے کان میں، کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، وہ اللہ تمہارا تیسرا ہوتا ہے جو تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور نہ تین الا هو رابعهم، تم تین افراد آپس میں چھپ کے گفتگو کرتے ہو، وَهُوَ رَابِعُهُمْ، وہ تمہارا چوتھا ہوتا ہے جو تمہاری گفتگو کو سن رہا ہو۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، نہ کوئی کم نہ کوئی زیادہ افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، چھپ کے کیا بول رہے ہیں۔ تم اللہ سے اپنی باتوں کو چھپاتے ہو، کوئی چھپا نہیں سکتا۔
وہ جانتا ہے تم کیا گفتگو کر رہے ہو، کیا چپ کے ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہو کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اس اللہ سے کیا چیز مخفی ہے؟ تم اس اللہ کے سامنے اپنے بڑائی کا اظہار کرتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں کون ایسا ہے کہ واقعی اپنی بات پہ صحیح اترتا ہے، اور کون ہے جو لوگوں کے سامنے بس خالی خولی دعوے کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس لیے فرمایا کہ اے میرے بندو، بس جو بات راز میں ہے اس کو راز میں رہنے دو، جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو چھپے ہوئے رکھ لو، بس اللہ کے سامنے توبہ تائب ہوتے رہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو تم میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری توبے پر بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، تو پھر توبے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو۔ اور یاد رکھو، دنیا میں کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس سے اپنی نعمت کو نہیں چھینتا۔ کسی گناہ پر کسی سے اللہ نے کبھی رزق بند نہیں کیا، کبھی پانی بند نہیں کیا، کبھی محلات سے نہیں نکالا، کبھی اس کی دنیاوی عزت میں فرق آنے نہیں دیا۔ یہ جیسے تھا اس کو ایسے ہی رکھتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے رب کو پتہ نہیں چلا، میں نے گناہ کیا، اللہ کو علم نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تمہارے ایک ایک چیز سے باخبر ہے، لیکن کبھی کسی گناہگار سے اللہ رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، ابو جہل پر بھی رزق بند نہیں ہوا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، فرعون پر بھی رزق بند نہیں ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، لیکن نمرود پر بھی اللہ نے رزق کو بند نہیں کیا۔ کبھی کسی نافرمان پر دنیا میں اللہ نے رزق اور روزی کو بند نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہاں ضرور اس کو ہلایا، جنبش دی کہ باز آؤ، تمہاری نافرمانی حد سے بڑھ گئے۔ کبھی طوفان لا کر اور کبھی ایسے اولے برسا کر تمہارے محلات اور گاڑیوں کو شیشے توڑوا کر تمہیں بتا رہا ہے کہ رب تم سے ناراض ہے۔ کبھی زلزلے لا کر تمہیں اللہ پاک آگاہ کر رہے اب تو توبہ کرو۔ کبھی طوفان لا کر اللہ تمہیں باخبر کر رہا ہے کہ ابھی تو اپنے رب کو راضی کرو۔ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ ہاں جب کوئی توبہ نہیں کرتا اور گناہ پر اصرار کرتا ہے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ جانتے ہو؟ اللہ اس سے سجدے کی توفیق لے لیتا ہے۔ سجدے کی توفیق اللہ اس سے لے لیتا ہے، پھر وہ نماز سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کی ذکر سے دور چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کی محبت کے کام ہے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک اس لائق نہیں کہ ایک مچھر کے پر کی بھی برابر ہو، لیکن ہاں
جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ بڑا کمال ہے، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بڑا کمال ہے، جو اللہ کے ذکر و اذکار کرتا ہے وہ بڑا کمال ہے، جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اللہ اس سے یہ کمال لے لیتا ہے۔ اذان ہو جائے سستی اور کاہلی، نیند کا غلبہ، پڑھ لوں گا، یہ پڑھ لوں گا نہیں، یہ اللہ کی توفیق اس سے ہٹ چکی ہے۔ اللہ پاک کی کسی عبادت کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کسی اگلے اب عصر کی آپ کی جمعے کی نماز قبول ہو گئی، آپ کو پتہ ہے قبول ہو گئی یا نہیں، اس کی ایک نشانی، اگر عصر کی نماز آپ نے باجماعت پڑھ لی سمجھ لو اللہ نے جمعے کی نماز قبول کر لی، اس لیے تو اگلی نماز کا توفیق دے رہا ہے۔ اگر مغرب کی نماز پڑھ لی سمجھ جاؤ کہ اللہ نے عصر کی نماز قبول کر لی، اگر عشاء کی نماز پڑھ لی سمجھ لو کہ اللہ نے مغرب کی نماز قبول کر لی، اگر اگلی نماز کی توفیق اللہ نے لے لیا سمجھ گئے کہ پہلی والی نمازیں بھی برباد ہو گئی۔ کسی اچھے عمل کی توفیق کا مل جانا ماں بعد سمجھ لو پہلا والا عمل اللہ نے قبول فرمایا۔ اور پھر نماز ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، فرمایا سورۃ النور والقلم میں یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن جب کل میدان ہوگا، اعلان ہوگا کہ اللہ پاک اپنی تجلی فرما رہے ہیں، فرمائے جو دنیا کے نمازی ہوں گے اللہ کے سامنے جھکنے والے سجدہ کرنے والے ہوں گے، سب کے سب حشر کی میدان میں اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے دنیا میں نمازیں نہیں پڑھی، ان کا کمر تختہ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ ہے وہ بدبخت جو دنیا میں بھی نماز میں سے محروم تھے، آج آخرت میں بھی اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ حشر کی میدان میں بھی پھر اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس سے اہل جنت جب جہنمیوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، کس عمل نے تمہیں جہنم میں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا کام جو دوزخی کہیں گے ہمیں اس عمل نے دوزخ میں پہنچایا، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ یاد رکھے گناہ پر اصرار کرنا دنیا میں اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے توفیق چھین لی گئی سمجھ لو کہ حشر کی میدان میں بھی چھین لیا گیا، اس کا ٹھکانہ اللہ پھر جہنم کو بناتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہو، اللہ کے سامنے ہر وقت توبہ، سونے سے پہلے توبہ کرو، یا اللہ جتنی گناہ آج کے دن میں معاف کرو، یا اللہ تیرے حق تلفی مجھ سے ہوئے تو مجھے معاف فرما۔ بندوں کے حق تلفی اگر اس وقت دینے کی ہے اس وقت دے دو، نہیں تو اللہ سے وعدہ کر لو یا اللہ انشاءاللہ میں بندوں کا حق ادا کروں گا۔ رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سویا کرو تاکہ قیامت کے دن عمل نامہ صاف ستھرا رہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے عمل کا محاسبہ نہیں کریں گے آخرت میں بھی پھر یہی انجام۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق